ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، 24 محرم کی رات کی مجلس ہے، شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام۔ زینبیہ اسلامک سینٹر، لاس اینجلس کی 1442 ہجرہ 2020۔ دوستو، آج کی رات ایک مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ اس امام کی شہادت کی رات کہ جو 34 برس اپنے باپ کا ماتم کیا، جس نے اسلام کو اسلام بنایا، جس نے پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا، کہ کربلا کے بعد، عاشورے کے بعد 2 ایسی شخصیتیں ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتی تو کربلا دفن ہو جاتا، ختم ہو جاتا، معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو۔ ایک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک چوتھا امام۔ میں بڑی آسانی سے بول رہا یہ باتیں، جو ان پہ گزر گئی یہ جانتے یا ان کا خدا جانتے کہ وہ مصیبتیں انہوں نے برداشت کی کہ 24 برس میں میرا مولا ضعیف ہو۔ اس کے بعد امام کی زندگی ایک کمپلیٹ اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ یزید کی اس کے بعد مجال نہیں ہوئی کہ چوتھے امام پہ پھر ہاتھ ڈالے۔ اسیر ہوئے لیکن شہید نہیں کر سکا۔ کل جو بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چل رہا ہوں، تھوڑا اسکیچ امام کا، کہ ہم کو پتہ چلے کہ جس امام کی آج شہادت کے مجلس میں، کل جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ کی والدہ جناب شہربانو بہت چھوٹے تھے امام، اس وقت آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مدینہ منورہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام کی جو زندگی گزری وہ ایک معجزہ ہے۔ بچپنے سے امام نے عبادت کی طرف، ویسے ہر امام تھا لیکن یہ امام کی عبادتیں کچھ اور تھیں کہ آپ سید الساجدین کہلائے، زین العابدین کہلائے۔ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی امام نے پوری رات سجدہ شکر ادا کر کے ہم کو ایک میسیج دیا، ہم کو ایک پیغام دیا کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اللہ نعمت نہ دے تو صبر کے ساتھ شکر ادا کرو۔ دوستو، بہت آسان ہے الفاظ جو چاہے آپ بولیں، لیکن امام نے جیسے جو کام کیا، اگر امام کی زندگی کوئی دیکھے کہ انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا بھی کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا۔ آپ کی شادی مولا حسن کی بڑی صاحبزادی جناب فاطمہ بنت حسن ابن علی سے ہوئی تھی اور ان سے 5ویں امام کی ولادت ہوتی ہے۔ 5ویں امام کی ولادت، 5ویں امام وہ پہلا امام ہے ظاہری طور پر کہ جن کی ماں بھی سیدانی، باپ تو سید امام ہے، جو اللہ سورہ رحمان میں کہہ رہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہم نے 2 نہروں کو جاری کیا، 2 ریورس کو جاری کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ وہ نہریں کون سی ہیں، اور اللہ اس کے بعد کہہ رہا کہ اسی نہر میں سے، اسی ریور میں سے ہم نے 2 موتی نکالے، لولو اور مرجان۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کوئی ریور ہے وہ، یا جنت میں جو کوثر ہے، سرسبیل ہے، تسنیم ہے، یہ ساری وہ دریائیں، تو آپ نے کہا نہ کوثر ہے، نہ سرسبیل ہے، نہ تسنیم ہے، نہ دنیا کی کوئی ریور، بلکہ مرج البحرین یلتقیان سے مراد علی و فاطمہ ہے۔ یہ وہ 2 نہریں، ان میں سے 2 موتی نکلے۔
ایک لولو بنا، ایک مرجان بنا، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا. اس سے یہ نسل چلی. اب آ کے چوتھے امام پہ آ کے رکی، اس لیے کہ نسل امامت مولا حسین کی نسل میں آئی، لیکن جناب فاطمہ سے شادی جب ہوئی مولا امام زین العابدین، ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ پانچویں امام تھے. اور پھر اب دونوں آ کے ملے زمانے کے امام تھے. بی بی فاطمہ کا بھی بڑا مقام، آپ کی جو زوجہ ہے بہت بڑا مقام ہے آپ سے. امام زادی مولا حسن کی صاحبزادی کربلا میں 7 تھی، اور پانچویں امام کی والدہ ہے. پوری مجلس اسی پہ ہو جاتی. میں بات کو روک رہا ہوں امام کی زندگی سے. امام کی زندگی سے ہم کو پیغام لینا ہے. دوستو یہ صرف 24 محرم یا 25 محرم کو امام کی مجلس کر کے ہم خوش نہ ہو خالی، بلکہ یہ سوچیں کہ اس امام نے یہ 34 ایئرس جس انداز سے گزارے. کل میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ اخلاق ایسے کہ علی اکبر کا قاتل بھی آ جائے تو اس کو کھانا کھلائے، اس کو پانی پلائے. اتنے سافٹ اسپوکن، اتنا آپ کا لوگوں کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر تھا، جو بات چیت کا طریقہ تھا. ظلم کے بعد یہ یاد رکھو کہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. پورا کربلا جس کی نگاہوں کے سامنے رہا، پوری مصیبتیں جو برداشت، اس کے بعد بھی دشمن بھی آ رہا تو اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو کیا پیش کرا. یہ چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے، یہ چیزیں ہم کو سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ کسی امام کی آپ ولادت یا شہادت کی محفل میں یا مجلس میں جائیں، اس امام کی زندگی کا کوئی ایک حصہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، ایک حصہ، تو آپ کی زندگی میں وہ چینج آتا، آپ کی زندگی میں وہ بدلاؤ آتا. کہ اخلاق جس ہر امام کے اخلاق ویسے، اللہ کے رسول سے لو زمانے کے امام تک جائے، اخلاق تو وہی ہے. اس لیے کہ اسلام ایک اخلاق کا مذہب. اگر آج ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں، پھر ہم امام کی سیرت پہ کیا عمل کریں. کوشش یہی کرو، ٹرائی یہ کرو کہ کم از کم کوئی ایک چیز امام کی یا عبادت لے لو. ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو عبادت لے. کل جیسا میں نے کہا کہ شکر ادا کر، نعمتوں پہ شکر، یہ امام کا طریقہ، وہ ہر امام کا طریقہ. لیکن یہ امام کا کچھ زیادہ تھا کہ اتنے سجدے کیے کہ سید الساجدین کہلاتے. ہم سجدے، کل میں نے کہا آج نہیں بول رہا سجدوں، میں خالی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عادت ڈالو اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کو بھی بتاؤ. اس لیے کہ جنریشن کا پروٹیکشن یہ ہماری ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن ہے اور کوئی چیز نہیں. اللہ بول رہا، میں نہیں بول رہا. اللہ بول رہا ہے صاحبان ایمان. ڈائریکٹ علی والوں سے اس میں اللہ ایڈریس کر رہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ نہیں انسان سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جائے لاس اینجلس میں کہ میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو زینبیہ آ رہا ہوں. اکیلی مت آؤ زینبیہ کو، اولاد کو لے کر، اولاد کو لے کر آؤ. اس لیے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ امام بارگاہ، یہ ہمارا سینٹر، یہ ہماری ماسک ہے. بیٹھنے کا طریقہ بتاؤ کہ کیسے امام بارگاہ میں بیٹھنا. خالی لا کے بچوں کو، ماؤں کو بول رہا، میں زینبیہ کی ماؤں کو نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر. آج کا دستور کیا پوری دنیا میں، لے کر گئے بچوں کو، ٹیلی فون ہاتھ میں دے دیا، لیٹ دم پلے. ہم تو تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے. امام بارگاہ میں ان کو پتہ کیا چلے گا کہ ہو رہا کیا. بچے کھیل رہے، 1 گھنٹہ بچوں کو اسکول میں کھیلتے ہیں، پیریڈ میں جب بیٹھتے ہیں 45 منٹس، تو کم از کم بیٹھ کے پورا ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ ٹیچر کیا بولتی ہے سنتے ہو. اسی انداز سے یہ ایک ہماری کلاس ہے کہ لا کر ٹیلی فون دے کر میں مجلس سن رہی، بچہ سنے یا نہ سنے، ہو کیئرز. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو، یہ پرابلم کو ہٹاؤ. بچوں کو اگر آج آپ نہیں بتائیں گے تو کل آپ کے بچے باہر اندر نہیں بیٹھیں گے. آج بچے چھوٹے ہیں، آج بیٹھ جائیں گے. آج چھوٹے ہو، میں جانتا ہوں، آج چھوٹے آپ کے ساتھ آ رہے ٹیلی فون پہ کھیل رہے. کل جب بڑے ہو جائیں گے تو بولیں گے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج جیسے آپ امام بارگاہ میں آ کے بیٹھ رہے، اب پراپرلی سن رہے مجلس، تو یہ اسی لیے سن رہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو لا کے بتایا، آپ کے باپ نے آپ کو بتایا. پیرنٹس کی وہ محنت تھی جس کی وجہ سے آج آپ امام بارگاہوں میں آ گئے. ایسے کتنی فیملیز ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ کہیں اور ہے. اس وقت 25 محرم کی مجلس ہے لیکن کہیں اور ہے. تو اسی طرح سے اب آج کل لاک ڈاؤن ہے، تو لاک ڈاؤن میں کیا کرو، گھر کا ماحول بناؤ. میں بار بار ہر جگہ بول رہا یہ بات، اس لیے کہ دیکھ رہا کہ بڑے آرام کے ساتھ بول رہے امام بارگاہ تو نہیں جا رہے، چلو گھر میں بناؤ امام بارگاہ.
ہر گھر میں ایک امام بارگاہ بناؤ. میں یہ نہیں بولا کہ آپ پورے 100 عالم اسٹارٹ کرو, یہ نہیں بول, کہ کم از کم بچوں کو ایام اعزاء میں معلوم ہو کہ یہ ہمارے مارننگ ڈیز ہیں, یہ مارننگ ڈیز ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. گھر کے ماحول کو بنانا, یہ آپ کی اس لیے ذمہ داری ہے کہ آپ ایک جنریشن کو بچا لیں, آپ اپنی ایک نسل کو بچا لیں. اگر اس ملک میں, اگر آپ جس ملک میں آپ رہتے ہیں, اگر وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بچائیں گے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے ایک عجیب واقعہ ہے, باپ کا انتقال ہوا, 4 بیٹے بڑے بڑے پوزیشن پہ تھے, باپ کی ڈیتھ ہوئی, سیمیٹری آئے, وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا بیٹے, کیوں دیکھ رہے؟ ساکر کا میچ ہے ان کو. باپ مر گیا, باپ کو نیچے لے کر لٹا رہے اور اس کو ساکر کا میچ دیکھ رہے. وہ بولتا ہے کہ جلدی کرو یار, یہ تو حالات ہے یار. وہ کہیں اور کا نہیں ہے, وہی سب کانٹیننٹ کے, میں نام نہیں لیتا, سب کانٹیننٹ کی فیملی. لوگوں نے کہا یو ڈونٹ ہیو شیم, ساکر کا میچ. اچھا اس کے بعد تیجے کی مجلس کا اعلان ہوا, زیارت کے مجلس کا, آئی تھنک 1 دن یا 2 دن کے بعد کی مجلس کا اعلان ہو. بتا 5 بجے مت رکھو, اس دن فائنل ہے. ارے ویکینڈ تھا, اس کی دوسرے بیٹا بول رہا ہے کہ اس کو 5 بجے رکھنا ہے. بولتا نو, باپ کی مجلس, باپ کی مجلس. افسوس کیا ہے؟ بتایا نہیں بچپنے سے, بتایا نہیں بچپنے سے, جس کا نتیجہ آج ان کو ساکر کا میچ نظر آ رہا, ان کو فائنل نظر آ رہا. باپ مر گیا, who cares. اگر آج آپ اس لیے کہ آزاداری تمہاری اولاد کو بچا لے گیا, تو پلیز میری ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس کے ساتھ جن کے بچے چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال کے ہیں, پراپرلی بٹھاؤ, آزاداری فرش عزا پہ بٹھاؤ. فرش عزا کی کوئی برکت بھی ہے. یہ نسل تم کو تیار کرنا ہے, جنریشن کو تم کو تیار کرنا ہے, اور تیار کر. دیکھیے امام نے اسلام کے خاطر 34 ایئرس تک مصیبتیں اٹھائی. کربلا ایک درس ہے ہمارے لیے, کربلا ایک پیغام ہے, کربلا بیداری کا نام ہے, کربلا ایک اویئرنیس کا نام ہے, کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے. یہ ایک دوپہر کی جنگ نہیں تھی مولا حسین, پورا انقلاب ہے کربلا. ایک دوپہر میں حسین نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اب کتنے بھی طوفان آ جائیں اسلام بچ گیا. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. مولا حسین کی اس قربانی کو ہر سال جو تم یاد کر رہے, بچوں کو, ماؤں کو چاہیے. یہ چوتھے امام کا درس, چوتھے مدینہ منورہ میں کیا کر رہے تھے مولا شہزادی زینب, کیا کر رہی تھی؟ عورتوں کو جمع کرتی تھی, مرد آتے تھے امام کے پاس, مولا بتاتے تھے. میں یہ نہیں بول رہا کہ پورا 24/7 آزاداری کرو, نہیں بول رہا. میں صرف ماؤں سے آدھا گھنٹہ مانگ رہا آؤٹ آف 24 آورس. 24 آورس میں آدھا گھنٹہ نکالو, یہ آپ کے فائدے کی بات کرو, یہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے. یاد رکھو یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے. ورنہ اگر زینبیہ امام بارگاہ تمہاری اولاد نہیں آئے گی, کبھی تو جاؤ گے, کبھی تو مرو گے. تم سیمیٹری میں, لاس اینجلس کی سیمیٹری میں پڑے رہو گے, تمہارا بیٹا تمہارے لحد پہ نہیں آئے گا. جب امام بارگاہ نہیں جا رہا تو آپ کی لحد پہ کیا آئے گا یار؟ جب امام بارگاہ نہیں جا رہا تو آپ کی گریب پہ آ کے فاتحہ کیا پڑے گا؟ آج عابد بغرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کل سمجھ میں آئی. اسی لیے یہ دعا کرتے رہو 24 گھنٹے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, یوم الورود. اس لحد میں, اس جگہ پہ, اس رات میں اللہ تم مولا حسین کی شفاعت نصیب. اب بڑے آسانی کے ساتھ کربلا گزر گیا, گزر رہا, ہم بالکل ریلیکس ہے. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, چلو اب ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ نکالو بچوں کے لیے اور sit with your kids and explain to them about کربلا. شارٹ سٹوریز بناؤ. ٹھیک ہے مولانا کی بات بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ماں کی بات تو سمجھ میں آ رہی. 5 منٹ بیٹھ کے بات کرو آزاداری کے بارے میں, کربلا کے بارے میں. 24 گھنٹے میں 5 منٹ نہیں کر سکتے. یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے آپ کا, یہ ایسا. اور امام بارگاہ کو ہمیشہ مضبوط کرو. آج میں 4 دن سے سن رہا ہوں کہ ڈونیشن, میں نے فرسٹ ڈے بولا تھا ڈونیشن دو, یہ کرو. ٹھیک ہے, بار بار بولو, ابھی نہیں بولوں گا, آگے بولوں گا. I'm not going to leave you. میں چاہتا کہ جو اعلان ہو رہا ہے زینبیہ میں وہ پورا فلفل ہونا.
اس لیے کہ امام کی وجہ شہادت کی وجہ سے. اب یہ کبھی مت گھبراؤ کہ اگر میں یہاں پہ دوں گا تو میرا کچھ لاس ہو جائے گا. یہ ایسا تم نے انویسٹمنٹ کیا ہے نا، اب کرو گے انشاءاللہ کہ دنیا اور آخرت تمہاری ہو جائے گی. دنیا اور آخرت تمہاری. میں نے کل آیت اللہ امینی کا ایک واقعہ سنا تھا کہ صرف زیارت امام حسین کا ان کو اتنا ضروری کیا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. امام دیتا کیسا چوتھا امام. امام ہی کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک امام کا چاہنے والا تھا، ہر سال حج پہ جاتا تھا، پھر مدینہ منورہ کی جب زیارت کرنے جاتا تھا امام سے ضرور ملتا. 1-2 دن ٹھہرتا وہاں پہ، 4 دن ٹھہرتا اب واپس آتا. اس کی وائف، اچھا اس زمانے میں 100 کلومیٹر بھی بہت ہوتے تھے. آج 100 کلومیٹر صبح جا رہے اب شام میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کے ملک میں تو، آپ کے شہر میں تو 200 میل چلے آتے. اس زمانے میں 100 کلومیٹر میں 3 دن 4 دن لگتے تھے. کیسا کیمل ہوتا تھا یا ہارس ہوتا تھا. عام طور پہ لوگ اونٹ پہ ٹریول کرتے تھے، کیمل کے. تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، غور سے سننا کہ اس میں ایک میسیج ہے کہ امام کیسا ٹیک کیئر کرتا. چوتھے امام کے بعد وہ چاہنے والا ہر سال آ کے امام سے ملتا ہے حج کے بعد. اس کی وائف نے کہا یار تم ہر سال جاتے ہو، آل دا وے جاتے ہو، امام سے ملتے ہو، امام تم کو کچھ دیتے ہوتے نہیں. اس نے کہا تم کیسی بات کر رہی ہو. اچھا آج کی زمانے کی عورت ایسے نہیں بات کرتی، اس زمانے کی عورت کرتی تھی. تو کہا کہ کوئی امام دیتے ہوتے نہیں تم کو. اس نے کہا کیا دیں گے، پوری زندگی امام کی. لیکن ٹھیک ہے کچھ پیسہ ایسا دیتے ہو، کچھ امام تحفہ دیتے ہو تم کو. اس نے کہا نہیں تحفہ کیا، امام کی زیارت ہو جا رہی ہے میرے لیے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. کہا جب جا رہے ہو اتنے دنوں سے جاتے ہو کچھ نہیں ملتا تم کو امام کے پاس. اس نے کہا ایسی باتیں مت کرو. پھر حج کا زمانہ آ گیا. اس نے کہا اب میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے حج و زیارت. تو اس کی وائف نے اس وقت کہا کہ آج اب اس دفعہ بھی جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں جاؤں گا. جیسے جاؤ گے خالی ہاتھ ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آؤ گے. اس نے کہا ڈونٹ ٹاک لائک دس. چلے گئے حج، مدینہ منورہ پہنچے. بڑا مشہور واقعہ ہے، حیات القلوب میں بھی ہے، آپ کو ایون 14 ستارے میں ملے گا یہ واقعہ. لیکن میں دوسری طریقے سے پڑھا. گیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امام کے گھر پہنچا، ناک کیا، غلام باہر آیا، پوچھا کون، تو اس نے اپنا نام بتایا، فلاں ابن فلاں. امام سے اس نے کہا، امام نے کہا اس کو اندر آ جاؤ. وہ اندر گیا، دیکھا کہ مولا کھانا کھا چکے تھے. میرا مولا کھاتا ہی کیا تھا. کھانے کے بعد اٹھ کے جب مولا ہاتھ دھونے کے لیے گئے، اس زمانے میں یہ سنک تو نہیں ہوتے تھے، برتن ہوتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا، برتن ہوتا تھا، اس میں پانی لیتے تھے بال میں ڈالا جاتا تھا. تو امام پانی لے کے ہاتھ دھونا چاہ رہے تھے، یہ آگے بڑھ گیا. جو ایک دستور ہے بزرگ کا، ایک جو ریسپیکٹڈ، جو احترام کرتے ہیں لوگوں کا، آپ ان کے ہاتھ دھلاتے. اب کسی کی دھلوائی نہیں ہے، اب LA میں ایک بات بول رہا ہوں. تو وہ جیسی مولا پانی لے کے آگے بڑھے، اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کا ہاتھ دھوں، میں آپ کا ہاتھ پہ پانی ڈالوں گا، آپ مت کریں. امام نے اپنے ہاتھ کا ایسا کیا، لک ایٹ می، ایسا ہاتھ، جیسے ایک نارمل طریقہ، ایسا ہاتھ. اس نے مولا کے ہاتھ پہ پانی ڈالا، مولا کے ہاتھ سے پانی مس ہوا، وہ بال میں گرنے لگا. امام نے ہاتھ کو روک کے کہا یہ کیا ہے، نیچے دیکھ. اس نے کہا مولا یہ تو پانی ہے. مولا نے کہا غور سے دیکھ. اب جو دیکھا تو اس کے دیکھیے، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ نہیں سمجھو کہ میں ایسی سٹوری، مشہور ترین واقعہ ہے امام کی زندگی کا. آپ جا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں موجود ہے. صرف امام ایک چیز میسیج دینا چاہتا. اب جو دیکھا تو اس کے اندر ڈائمنڈس تھے، ریئل ڈائمنڈس. پانی تھا، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی. ہاتھ کو ٹچ کیا، پانی گرا نیچے. امام نے کہا اب دیکھ، اب ڈائمنڈس نظر آئے. امام نے کہا لے لے. اس نے کہا مولا اتنے ڈائمنڈس. امام نے کہا تیری وائف کہہ رہی ہے نا، تیری بیوی کہہ رہی ہے نا کہ امام کچھ نہیں دیتے، یہ لے جا کے اس کو دے دیں. وہ اتنا شرمندہ ہو
اب آپ اس میں دو پیغام، جو تم سوچ رہے وہ امام جانتا ہے، جو تم سوچ رہے، جو تم بات کر رہے وہ امام جانتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. 2 یا 3 ہوئے، موتی بھی آیا، پول بھی آیا، یہ سب کال لے کے جا کے اپنی بیوی کو دیتے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام خوش رہ دیتے، اس سے کہنا کہ امام نے یہ تحفہ بھیجا ہے، امام چاہے تو یہ کر سکتا تمہارے لیے. زندگی آپ سے مانگو، کر کے دیکھو کہ امام دیتا کیا ہے. افسوس ہے یار، افسوس ہے کہ اتنی بڑی شخصیت چوتھے امام کی، کہ جن کی عبادتیں، جن کی ریاستیں، جن کے اخلاق، یہ سب چیزوں کا پسند، کہ اس امام کو میں آپ سب سے پوچھا، جو میری مجلس سن رہی لاس اینجلس کی شب شہادت، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے امام کو گھر پہ بلائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ گھر پہ بلائیں امام کو؟ آپ بولیں گے ہر کی خواہش ہے یہ امام میرے گھر. چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ میرے گھر آئیے، امام نے کہا تھا کہ میں خوشی ہوں، اب ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوں. کربلا کے بعد ہم کسی خوشی میں شریک نہیں. اسے کہا مولا پھر کیسے آپ آئیں گے؟ تو کہا میرے بابا کی مجلس کا، میرے بابا کی مجلس کا. تو دوستو ہم گھر میں تو نہیں کر رہے نا، ہم امام بارگاہ میں کر رہے ہیں، امام بارگاہ میں مجلس کر رہے ہیں. تو اب کوشش یہ کرو کہ اس امام بارگاہ کی ممبرشپ لو، کہ تمہارے پاس وہ کارڈ آ جائے، زینبیہ کا کارڈ آ جائے کہ مولا یہ آپ کا گھر کی مجلس ہے نا، آپ کے امام بارگاہ امام کا گھر ہو، کہ آپ یہ کارڈ ہے، یہی چیز ہماری بخشش کا سہارا بنے. ہم کو نہیں معلوم کہ کیا کون سی نیکی میری اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے، کون سی نیکی نہیں گئی. یہ ہم کو نہیں معلوم کہ مولا ہماری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. لیکن ذکر حسین، مجلس حسین تمہاری، فرش عزا پہ بیٹھنا، گریہ کرنا، اور امام کے عزا خانے کی اگر تمہاری پاس ممبرشپ ہو تو آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے یہ دیکھو. تو کوشش یہ کرو کہ جب بھی کوئی بولے، اور مجھے بعض وقت بڑا افسوس بھی ہوتا، I'm really sorry to say this، کہ جب کوئی بولتا ہے کہ امام بارگاہ کے لیے ڈونیشن کے لیے ریکویسٹ آتی ہے بار بار. بھائی یہ کس کے گھر کی ریکویسٹ ہے یار؟ یہ کس کی ہے؟ یہ امام بارگاہ ہے. آپ یقین کرو میری بات، لاسٹ تھرسڈے کی اہل بیت چینل پہ میں ایوری تھرسڈے مجلس ہے میری، تو جب مجلس پڑھ رہا تھا وہاں پہ بھی ڈونیشنز کی بات ہو رہی تھی. تو ایک فیملی آگے بڑھ کے کہا کہ جتنے اس وقت شارٹیج، جتنے لوگوں نے لیا، نہیں جس نے نہیں لیا پورا ہم دے رہے. اور انہوں نے نام نہیں بتا کہ کون ہے وہ. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ انویسٹمنٹ میں کر رہی حسین ابن علی واپس کر دے گا. میری خواہش ہے آپ سے، ڈونیشنز کے لیے بار بار اگر بولا جا رہا تو جتنے اہلِ کے لوگ، ان سب کے لیے ایک عجیب بات کہ حسین کا گھر بن رہا یا حسین کے گھر کے لیے کوئی پیسے دو. واہ، خود آگے بڑھو یار، خود آگے بڑھ کے لو. اور یاد رکھو جب بھی تم دو گے، امام جب تمہارا اس چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گا. اور ایک بات کہ امام چاہے تو کہیں اور سے دلا سکتے. اگر میں پیسے دے رہا، میرا پیسہ لگ رہا، تو اب میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ پروردگار نے، مولا حسین کا کرم ہوا میرے اوپر کہ حسین نے مجھے چنا، میرے مال کو لے. امام چاہے تو کسی اور سے بھی ڈالرز لے سکتے. آپ کے $300 جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو امام نے چنا ہے. اور جب بھی آپ کسی کو گفٹ دیتے تو لینے والا مسکرا کے لیتا. اب مولا حسین کو $300 کا گفٹ دے رہے مثال کے طور پر، تو امام حسین تم کو دیکھ رہے. ایک دفعہ نظر کرم مولا حسین ہو جائے تو تمہاری ڈیسٹنی بدل جائے. آلے بھائی مسلسل بولے جا رہے، ان کا کام ہے بولنا، وہ بولتے رہے. ان کو بھی اس کا اجر عظیم ہے کہ وہ امام کے لیے مانگ رہے، کسی اور کے لیے نہیں مانگ. کوشش کرو جو میرے بھائی بہنیں، جو میری سن، جو لڑکے سب آگے بڑھو، اس لیے کہ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. مشہور تاریخ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول اسی چوتھے امام کے زمانے کا. ایک شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ مولا مدینہ منورہ میں وہاں کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا بزنس مین، امام سے کیا کہتا ہے کہ آ کے ذرا میرے گھر آئیے،
بیٹا آگے کہتا ہے باپ بہت بیمار ہے. میرا مولا گیا جا کے دیکھا بہت شدید بیمار. مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بزنس مین تھا, ڈیٹس کا بزنس تھا, کھجور کا. اس زمانے میں کھجور بہت بڑی چیز تھی, بہت بڑی چیز. آج کے جیسے ڈائمنڈ مرچنٹ ہوتے, اس زمانے کے کھجور کے جو مرچنٹ ہوتے وہ ہوتے. یہ پہنچا بہت بڑا مرچنٹ جس کے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں. امام گئے, امام سے کہا کہ مولا میرا آخری وقت مجھے لگ رہا, میری آپ سے خواہش ہے. آپ نے کہا کیا خواہش ہے؟ کہ خواہش ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ میرے 1 یا 2 ویئر ہاؤس فل ہیں کھجور سے, آپ غریبوں میں بانٹ دیں, یتیموں میں, مسکینوں میں بانٹ دیں. تو امام نے کہا کہ اپنی زندگی میں کیوں نہیں بانٹتا؟ اس نے کہا مولا زندگی میں بانٹوں اتنے؟ اس زمانے میں کھجور مطلب بہت بڑی چیز ہے. نہیں میں زندگی میں نہیں. امام نے پھر حجت کو دوام کیا, مال اس کا تھا, اب فورس نہیں کر سکتا. 1 سے 2 دفعہ کہا زندگی میں بانٹ, ثواب زیادہ ہے. اس نے کہا نہیں مولا میں جو بانٹتا ہوں تو بانٹتا ہی, لیکن میں اتنا نہیں بانٹ سکتا, مر جاؤں گا تو آپ بانٹ دیں. امام نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی بھائی, تو مالک ہے. واپس آ گیا. 8 دن 10 دن 15 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا. بیٹے آئے, آگے کا مولا ہمارے باپ کی وصیت تھی, آپ کب بانٹیں گے؟ اعلان ہوا جمعے کا, جمعے کے دن کا اعلان ہوا کہ جمعے کی نماز کے بعد وہاں پہ غریبوں میں, یتیموں میں کھجور بٹے گا. اعلان جب ہوا تو ایک ہنگامہ مچ گیا کہ کھجور بٹنے, کھجور اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی اور فری بٹ رہے. اب پورا مدینے کے جتنے غربا تھے سب پہنچ گئے. مسجد قباء جو ہے وہاں پہ یہ یتیم بیوائیں رہتی تھی, سب پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد مولا نے اپنے ہاتھ سے بانٹا, سارے کھجور بانٹے, پورا ویئر ہاؤس خالی ہو گیا. ہر آدمی کی زبان پہ کہ کیا اجر ملا ہوگا, کیا میرے اس مرحوم کو اجر ملا ہوگا, کیا اجر ملا. بے شک بیٹے خوش. اب اس ویئر ہاؤس کی صفائی ہو رہی تھی, امام وہیں پہ کھڑے ہوئے. بچوں نے آگے کہا مولا آج میرے باپ کو جنت میں کیا مقام ملا ہوگا, کتنے کھجوروں کے درخت ملے ہوں گے. امام نے مسکرایا دیکھ کر, جھکے نیچے. جو کچرا جا رہا تھا اس میں ایک کھجور کا پیس تھا, اس کو اٹھایا, اٹھا کے کہا سن, اگر تیرا باپ زندگی میں یہ دے دیتا تو وہ اجر ملتا جو مرنے کے بعد. میں نے کہا تھا اسے آپ کو بھی یہی ہو, کوشش کرو جو دینا ہے زندگی میں, اپنی لائف زندگی. اور کس کو دے رہے یہ بھی دیکھو, کس کو دے رہے آپ؟ اس حسین کو. کہ امام بارگاہ میں, امام بارگاہ کو مضبوط کرنا چوتھے امام کی خواہش ہے کہ میرے بابا کی مدد کرو. جہاں دنیا میں امام بارگاہ, میں تو کہتا ہوں لاس اینجلس میں جتنے امام بارگاہ ہیں, ہر امام بارگاہ میں محرم جب آتا نا, یا کوئی بھی تمہیں $50 $100 کا شیئر لینا وہاں سے, ہر امام بارگاہ کا شیئر رہنا تمہارے پاس. اب تم زینب بھی آ رہے تو زینب کا شیئر کیوں رکھنا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم کو اس وقت کام آ جائے. اس لیے کہ حکم ہے, اسی چوتھے امام کا ارشاد ہے کہ آخرت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے انسان محتاج ہو جائے گا کہ یہ مل جائے تو میرا اسکیل میں میرا پلہ بڑھ جائے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی, یہ اتنا ضرورت پڑے گی لاسٹ میں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے پاس ہے کیا. کوئی اعمال جا رہے نہیں معلوم, اس لیے کہ اتنی اس میں ملاوٹیں آ گئی. بس چوتھے امام کی زندگی کا ایک اور واقعہ میں آخری حصے پہ آئی. میری خواہش ہے کہ آج کی مجلس میں ہر آدمی خود آگے بڑھ کے ڈونیشن دے. کل اعلان ہی نہ کریں آلے بھائی کہ ہم کو ڈونیشن کی ضرورت ہے. آپ بولنے کی بھی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ جیسا بتا رہے ہو کر دو. کل وہ آ کے شکریہ ادا کریں کہ بھائی ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. جو بھی ٹارگیٹ ہے مجھے نہیں معلوم, اچھا نہیں لگتا, پوری دنیا سن رہی. آپ کی ہر امام بارگاہ, لاس اینجلس کا امام بارگاہ لاس اینجلس کے مومنین کے لیے ایک عزت ہے. یہ تمہاری عزت ہے. تمہارا شہر میں جو جس ایریے میں تم رہتے ہو, جہاں جہاں تمہاری امام بارگاہ میں تم آتے ہو, وہ اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت ہے,
اس کی وجہ سے تم لاک ڈاؤن میں جو یہ وائرس سے بچے ہوئے وہ ذکر حسین کی وجہ سے بچے. یہ یاد رکھو. یہ مت سمجھو کہ میں بڑا اسمارٹ ہوں تو میں بچ جاؤں گا. نہیں, کوئی نہیں بچ سکتا جب تک امام نہیں چاہے. اور یہ پتہ نہیں آئندہ سال زندہ رہیں گے نہیں رہیں. ہو سکتا تمہارا آج یہ ڈونیشن زینبیہ کو 1 سال تک تمہاری زندگی کا ایکسٹینشن ہو جائے. 1 سال تک, نیکسٹ ایئر 24 محرم تک. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ایک پورا 365 ڈیز اب گزرنے والے کیسے. کوئی بول سکتا؟ ہیلتھ وائز, جاب وائز, بزنس وائز بہت اچھا بزنس چل رہا ماشاء اللہ, بہترین جاب بنی ہوئی. کوئی گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے کل لے آف ہو جاؤ, ہو سکتا ہے کل کمپنی کولیپس ہو جائے, ہو سکتا ہے جاب سے تم کو پرابلم ہو جائے, ہو سکتا ہے تم گھر سے باہر نکلو کوئی اور مسئلہ ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تم کو پروٹیکٹ کری. میں ایسی باتیں نہیں کر رہا, میرے پاس نس ہے, نس ہے. صدقہ دینے سے موت ٹلتی ہے. یہ صدقہ نہیں, یہ حسین ابن علی کو دے رہے. یتیم کا خیال رکھنے سے موت ٹلتی ہے. بیماری سے بچتے, کوئی بیمار ہے, مریض ہے, اس کے نام کا صدقہ دے دو, اس کے نام میں کسی غریب کو پیسے دے دو. اس سے اس کی اللہ صحت دے دے. یتیم و غریب کو دینا. یتیم و غریب اس سے بڑا مظلوم کون ہے؟ اگر میں مولا حسین کو دوں. آپ کے سامنے مثال ہے 40 کی, کربلا مولا کی. آپ دیکھ رہے کہ کیسی مثال ہے. ملینز کوئی حساب ہے وہ 4 دن کا. 15 سفر سے 19 سفر یا 10 سفر سے 19 سفر تک جو کھانا کھلایا جاتا, جو حسین کے نام پہ دیا جاتا. کوئی بجٹ کسی کے پاس ہے؟ کوئی بول سکتا؟ میں کہتا ہوں نا, بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں ہے جو حسین کا بجٹ. بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں ہے جو مولا حسین کا بجٹ. ہر آدمی دے رہا, ہر آدمی کھلا رہا, ہر آدمی شریک ہو رہا. یہاں تک کہ میں کیا بولوں یار, کیا بولوں. پیسے والا اپنی طریقے سے دے رہا, وہ اپنی طریقے سے, وہ اپنی طریقے سے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, زیرو ہے, لیکن وہ بھی چاہتا کہ میں اس پورے 40 میں میری بھی کوئی شرکت ہو جائے. فزیکلی ہینڈی کیپ ہے, پیروں میں طاقت نہیں, لیکن اس چاہتا کہ مولا حسین کے چہلوں میں اس کی بھی کوئی شرکت ہو. کوئی پیسے سے کر رہا, کوئی کھانے سے کر رہا, ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا. اس نے کیا کیا آپ نے دیکھا ہوگا. فزیکلی ہینڈی کیپ دیکھ کے آپ رونا تڑپنا. ابھی مصاحب پہ نہیں آیا, میں نیچے بیٹھا ہوا ہے, نیچے مابین حرمین. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مابین حرمین مولا حسین اور مولا عباس کے روزے کے درمیان میں بیٹھا. غریب, فزیکلی ہینڈی کیپ, وہ کیا کر سکتا؟ ہاتھ میں کپڑا ہے, جو ظاہر جا رہا, اس کے پیر کو روک کے کہہ رہا تیرے شوز کو میں صاف کر دوں. سوچو یار, سوچو میں کیا ہوں. اس کا جذبہ دیکھو. میں تو آپ کے شوز کو صاف کر روک رہا, شوز کو صاف کر. کہ یہ میرا کنٹریبیوشن ہے مولا. ٹمارو آئی کین سے ٹو امام حسین کہ مولا میں نے بھی کچھ کیا ہے آپ کے پاس, یہ کام کر. میں یوں ہی بات نہیں کر رہا آپ سے, میری ریکویسٹ ہے. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں, میں آپ کے لیے. ہو سکتا ہے اس کا جو اس نے ظاہر حسین کے صاف کیا وہی بخشش کا سہارا بن جائے. اس کی ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں, اور اس کا یہ عمل اگر بی بی زہرا قبول کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے. سلوات پڑھ لے محمد والے. ادروائز میرا کنٹریبیوشن کیا ہے, میرا حصہ کیا ہے مولا حسین کی. میں کیا کیا, میں خود سن. دیکھیے یہ ذہن میں مت رکھو کہ لاسٹ ایئر میں نے $300 $400 دیے تھے. جو کیا تھا بھول جاؤ, ساری نیکیوں کو بھول جاؤ. یاد کیا رکھو, گناہ کو یاد. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ساری چیزوں کو بھول جاؤ. یاد کیا رکھو, گناہ کو یاد. نیکی یاد رکھو گے تو غرور آئے. یہ مت سمجھو کہ شیطان ہمارے پاس نہیں آتا. پھر بولو, ہر عمل میں تمہارے شیطان, آج تم جب دینے کے لیے ارادہ کرو گے فوراً شیطان آ جائے گا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, $300 از اے بگ اماؤنٹ. تم کو یہ بل پے کرنا, وہ بل پے کرنا, وہ بل پے کرنا, وہ بل پے کرنا. بابا سنو, وہ بل تو سال بھر پے کرنا ہے, ہر مہینے پے کرنا ہے. حسین کو تم ہر مہینے پے نہیں کر رہے, جیسے وہ بل کے لیے ہماری امپورٹنس ہے.
اور اگر آپ سمجھ رہے کہ مولا حسین کو ہم دینے سے وہ بل کم ہو جائے گا، وہاں چیک دینا مشکل ہو جائے گی، حسین ہمیشہ تمہاری عزت کو رکھنے والا. اگر آج میری عزت ہے، بولنے کی طاقت ہے، صحت ہے، پوری زندگی ہے، تو میرے مولا حسین کا صدقہ اور کچھ نہیں. ادروائز ہمارے پاس ہے کیا؟ شیطان آ کے فوراً. اور اب یہ کبھی مت سمجھو، پلیز غور سے سمجھو، یہ کبھی مت سمجھو کہ شیطان میرے پاس نہیں آئے گا اس لیے کہ میں بڑی عبادتیں کرتا ہوں. پھر بول رہا ہوں، ڈونٹ گیٹ کنفیوز. میں آپ سے بول رہا ہوں، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ارے میں تو اتنا عبادت گزار ہوں یار، میرے پاس شیطان تھوڑی ہے. پوری زمین کے اوپر صرف 6 آدمی تھے، 6 پوری ارتھ کے اوپر، پوری زمین پہ. امیجن کرو. آج بلینز کی تعداد میں، ٹریلینز کی تعداد میں. اس زمانے میں، میں جس زمانے کی بات کر رہا، اس وقت پوری زمین کے اوپر صرف 6 آدمی تھے. 6 میں ایک کو اس نے گمراہ کر دیا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کب کا واقعہ؟ نبی آدم تھے. ان کی وائف جناب حوا تھی، ہماری ماں. قابیل تھا، حابیل تھے. 4 دونوں کی وائفز تھی. حابیل کی وائف تھی، قابیل کی وائف. 6 آدمی. باہر اتنا اٹریکشن نہیں تھا، ایون ورلڈ نہیں تھی آج جیسے ایون ورلڈ. باہر نکلو، ماحول دیکھو کیسا ہے باہر. اور آپ جس ملک میں رہتے، پوری دنیا کے ماحول کرا. ہمارے ملک میں بھی وہی حال، پوری دنیا کا یہی حال. باہر اتنا اٹریکشن ہے کہ تمہاری اولاد بگڑ جائے. باہر نکلو، شیطان کے حملے. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا یار، یہ پوری زمین خالی تھی. نہ کوئی بلڈنگز تھی، نہ شاپس تھے، نہ مالز تھے، نہ بارز تھے، نہ پبز تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھا. ایبسلیوٹلی نتھنگ. صرف زمین تھی. 1-2 گھر تھے، جناب آدم کا، ان کے بچوں کا. ڈیٹس آل. آپ سوچو. اور نبی کا بیٹا، کسی اور کا بیٹا نہیں، حلال رزق کھا رہا. کیا بول رہا میں، کیا بول رہا. آج تو رزق بھی بعض وقت ہمارا حرام ہو جاتا. نبی کا بیٹا، اتنے بڑے نبی آدم کا بیٹا. شیطان نے کیسا حملہ، کیسا ٹرائی کیا، اور ٹرائی کر کے کہا کہ گمراہ کر. کسی سے گمراہ کیا؟ زمین کے اوپر پہلا گناہ کون سا کروایا؟ پہلا گناہ زمین کے اوپر، اس زمین، پاک زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ کون سا گناہ ہے؟ حسد، جیلسی، حسد کر. آج آپ انصاف سے بولو، آج ہماری کمیونٹی میں یہ بیماری نہیں آئی؟ چوتھے امام بول رہے، چوتھے امام عابد بن میں نہیں بول رہا. میرا مولا بولتا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. اس بیماری سے کبھی یہ بیماری کو کبھی اپنے پاس نہیں لے کے آ. حسد ایک ایسا گناہ ہے، جیلسی ایک ایسا گناہ ہے جس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں. مدر آف آل ڈیزیز، سارے گناہوں کی جڑ ہے. کیوں؟ آپ بولیں گے کیسے؟ حسد سے شروع ہوا، اس نے حسد کیا، اینڈ کیا ہوا؟ دوسرا گناہ. پھر بول رہا، اینڈ کیا ہوا؟ مرڈر کرا دیا، قتل کروا دیا، مرڈر کروا دیا. یہاں سے شروع ہوا، وہاں پہ جا کے اینڈ ہوا. اینڈ کیا ہے؟ مرڈر، خون. آپ انصاف سے بولے، ایک آدمی کو مارنا پورے انٹائر کمیونٹی کو مارنے کے برابر. 4 آدمی، 5 آدمی رہے پوری دنیا میں، مرڈر کروا دیا. وہ بھی کس کا؟ سگے بھائی کا، نبی زادے کا. پھر بول رہا، نبی زادے کا، نبی کے سکسیسر کا، نبی کے سکسیسر کا مرڈر کروا دیا، صرف حسد. آج میں ہاتھ جوڑ کے بولا اپنی کمیونٹی سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے، جو میری مجلس زینبیہ امام بارگاہ کے درود سن رہا، کہ یہ بیماری سے، یہ بیماری کو چیک کرو کہیں تو ہمارے پاس تو نہیں ہے. چوتھے امام بولتے ہیں، پلیز جملے پڑھ، کہ میرے چاہنے والوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، ہم نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، لوگوں نے ہمارے ساتھ حسد کیا. سمجھ میں آئے گا؟ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، مولا علی سے کیوں حسد کیا تھا ظالموں نے؟ کہ علی کو کیوں، ہم کیوں نہیں؟
آج تک وہی ہے کہ واہ یا وہی امام علی سے حسد ہی اس لیے کیا بستر رسول پہ سوئے تو علی سوئے، دوش رسول پہ سوار ہو تو علی سوار ہو، خاتل مرب اندر ہو تو علی ہو، ہر عبادت میں علی، صدقہ دے رہے، خیرات دے رہے تو قرآن کی آیت آ رہی، روزہ رکھ رہے تو پورا سورہ اتر رہا. لیکن یہ کیا ہاتھوں میں بلند کیا؟ تو ظالم حارث نے یہی تو جملہ کہا تھا غدیر میں کہ ہر چیز کو مانا. اب علی کو ہم مان لیں آپ کے بعد؟ ہر امام سے حسد کیا گیا. کربلا میں مولا حسین سے ظالم یزید حسد کر رہا تھا، ہر آدمی حسد کر رہا. امام کا جملہ چوتھے امام کا کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، لوگوں نے ہمارے ساتھ. تو اب امام کے چاہنے والوں کو کیا چاہیے؟ آج ہمارے پاس کیا کوئی عورت اچھا لباس پہن کر آئے، ڈائمنڈز پہن کے آ جائے امام بارگاہ کا، دوسری عورت حسد کرے، دوسرے حسد کریں. کوئی آپ برانڈڈ ڈریس میں آ جاؤ تو آپ حسد کر، کوئی بڑی گاڑی میں آ جائے، پوش میں آ جائے، اس میں آ جائے، او ہو ان کے بعد یہ آ گئی. اب میں ہزار خیال کرنے لگا کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوگا. یہ بیماری سے بچو. ہمیشہ جب بھی دیکھو کہ اس کے بعد اتنے ڈائمنڈس آ گئے، اتنے پرلس آ گئے، روز بہترین ڈائمنڈس کے نئے نئے ہار پہن کے آ رہی، دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دے دے، اور دے دے اس کو. دل چاہیے، کیوں اور دے؟ آپ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے لیے دعا کر رہے. جب بھی آپ اس کی دعا کریں گے اللہ اس کے رزق میں اور بڑھے، اس کا بزنس اور گرو کرے، اس کی جاب اور مضبوط ہو. لیکن افسوس کیا ہے، ہمارے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سوچ ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے دوستو کہ تم کو کہیں سے کہیں لے جاؤ، شیطان آ کے تم کو گمراہ ایسا نکال. ساری عبادتیں تمہارے اعمال ایسے خراب ہوتے. آپ میرا ایک ایک جملہ، چوتھے امام کا جملہ جو میں آپ کے سامنے، میرا مولا بولتا کہ تمہاری ساری عبادتیں ایک لمحے میں ختم ہو. حسد وہ بیماری ہے جیسے لکڑی دیمک کو کھا جاتی، ویسے اعمال تمہارے اعمال کو کھا جائے گی، اعمال کو کھا جائے گی. تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے ویک ہو جاؤ گے کہ دھکا مارے گا تو پورا اسکیلیٹن ہو جائے گا. لکڑی جیسے دیمک کو کھا جاتی ویسے اعمال تمہارے، حسد تمہارے اعمال کو کھا جائے گا. اس چیز سے بچو. خود چیک کرو اپنے آپ میں کہ میرے پاس حسد ہے، میں کسی سے حسد کر رہا ہوں. سگا بھائی، یار سگا بھائی اپنے بھائی سے حسد کر، سگی بہن اپنی بہن سے حسد کر. ہم برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی کسی کے پاس کچھ ہو جائے، کسی کے پاس کچھ آ جائے. یہ بیماری جب تک رہے گی اس وقت تک انسان مومن کبھی نہیں بن سکتا. صرف نماز پڑھنے سے مومن نہیں بن. نماز واجب ہے، واجب ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. واجبات کو چھوڑ کے آپ شیعہ بن ہی نہیں سکتے. یہ ساری عبادتوں کے بعد یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ تمہاری نمازیں خزا کیسا ہو، تمہاری نمازیں خراب کیسے ہو، تمہاری عبادتیں خراب کیسے ہو. اس کے لیے امام بارگاہ، اس کے لیے امام بارگاہ جو میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ کوشش کرو کہ آج ساری چیزیں آپ بہترین. اور کیا کرنا، لوگوں کو بتا کے نہیں دینا، خاموشی سے آپ ان کو جیسا آرے بھائی اعلان کر رہے ہیں اسی انداز سے خاموشی سے دے کے اس کو ختم کرو. کیا کل میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں، میں نہیں، میرا مولا آپ کو شکریہ ادا کہ آپ اس طرح کام کریں. اس لیے کہ یہ تمہارا گھر تم بنا رہے، اپنا آخرت کا سودا کر رہے، ان بیماریوں سے بچا رہے، شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر کہ جب تم اور تمہاری اولاد امام بارگاہ سے مضبوط ہو جائے گی تو اللہ تمہارے اوپر ایسے پروٹیکشن کر دے گا رحمت کا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ بیماری چوتھے امام کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی. اپنے آپ کو بچانا اس بیماری سے. بس آخری اس سے میں آ گیا. میں نے ایک عمل کہا تھا آپ سے، مفاتیح الجنان. میرا وقت تیزی سے نکل گیا، 40-45 یا 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. چوتھے امام کا ایک مشہور عمل ہے مفاتیح الجنان، شیخ عباس خمی والی مفاتیح، جس کو جناب اختر عباس صاحب لاہور نے اس کا ترجمہ کیا. اس مفاتیح کے پیج نمبر دے رہا میں آپ کو. پیج نمبر 105 پہ یہ عمل ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے.
یہ عمل کے بارے میں یہ ہے، کوئی آپ کی پریشانی کوئی حاجت نہیں، یہ عمل کرو، اس میں لکھا ہوا آپ جا کے دیکھ لیں، اتنا مجرب عمل ہے، اتنا ریکمنڈیڈ عمل ہے کہ شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی نے اس عمل کو لکھا، اور وہ بھی مفادی کے پیج نمبر 105 پہ سامنے ہی ہے، چوتھے مفاد عمل وہ 5 یا 5.5 لائنز کا 100 ٹائمز پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے 5 صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد، اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، حاجت 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حاجت کی، امام زین العابدین علیہ السلام سے قربت لے لیتا ہوں۔ پڑھنے کے بعد بالکل نماز فجر کی نماز کی طرح پڑھو، الحم سورہ کوثر پہلی رکعت، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، یہ پڑھ کے بی بی کی تسبیح پڑھو، اور وہیں مصلی پہ بیٹھ کے صلوات پڑھ کے 5 صلوات پڑھ کے الہی کیفا وجود کا، الہی الہی کیفا وجود کا وہ والا پڑھو۔ اب دیکھ لیجیے جا کے مفت، اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو لیٹ می نو، آل سینڈ اٹ ٹو یو، واٹس اپ کریں آپ مجھے، میں واٹس اپ پہ بھیج دوں۔ یہ عمل اتنی بڑی بڑی، خدا نہ خاصہ کسی کی کوئی خدا نہ خاصہ پریشانی، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو بہت اچھا ہے، اولاد کے لیے اچھا ہے، ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں 1 دن ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی پڑھ سکتے کہ گھر میں کا ماحول سب صحیح۔ رزق کا بزنس مین ضرور کرے، اس عمل کے ساتھ اگر بزنس کا آپ کا کاروبار یہ 110 مرتبہ 110 ٹائمز صلوات پڑھ کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کرو، اس عمل کے ساتھ بزنس والی جو بزنس کر کاروبار کر، اس لیے کہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھی، اور بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو اور نوے امام کو ہدیہ کرو۔ کل سورہ زاریات کی ایک آیت بتاؤں گا، یہ بھی نوے امام سے بھی ہے، چوتھے امام سے بھی، کل کی میری آخری مجلس نبیہ کی، اس میں سورہ زاریات کا یہ عمل بہت، وہ بھی فجر کے بعد کا ہے، بہت اچھا بڑا مجرب عمل ہے چوتھے امام کا، کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یہ ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے آپ بزنس میں ایسا انسان گرو کرتا یہ عمل کے ساتھ۔ چوتھے امام کا یہ اتنا مجرب، میں تو اور بولتا یار پلیز ہر گھر میں صحیفہ کاملہ کھول لو، صحیفہ کاملہ کھولو گے تو پھر تم کو کوئی پریشانی نہیں ہو، ہر وقت کا ہر لمحے کا مولا نے دعا بتائی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیفہ کاملہ جیسی گولڈ کی مائن ہمارے گھروں میں ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی، ساری زبانوں پہ وہ کتاب پرنٹ ہو وہ۔ اور یہ مت بولے یار میں تو بالکل صحیح ہے، میری جاب تو صحیح چل رہی، نہ کیا فرق پڑتا ہے۔ آخری امام کی ایک بات بتا دیں کہ زیارت امام حسین کے لیے میرے مولا نے تاکید کی، میرے بابا کا ذکر کرو، میرے بابا کا ذکر، زیارت امام حسین روز پڑھنا، اور آج کی رات مجلس کے بعد شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام۔ میں یہ نہیں بولتا کہ پوری آپ رات بیٹھ کے عبادت کرو، کل آپ کی جاب ہے، میں یہ نہیں بولتا، یہ جاب ہے نہیں، جو بھی زیارت امام حسین آج کی مغرب کے بعد ضرور پڑھو، آپ کی مغرب ہو گئی مجلس کے بعد ضرور پڑھو، اور یہ نیت کر کے چوتھے امام کو ہدیہ کر، چوتھے امام کو ہدیہ کرنا آج کی زیارت، اور بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ، امام کو اور امام کی زوجہ مبارک کو ہدیہ کرو۔ اس کے بعد امام کی والدہ جناب شہربانوں کو ہدیہ کرو، اس لیے کہ بی بی شہربانوں کا ذکر کم ہوتا ہے، بی بی شہربانوں کو ہدیہ کرو، 3 اور 14 معصومین کو ہدیہ کر کے آخر میں امام کی والدہ کو ہدیہ کرو۔ آج آپ کر کے دیکھیں، بیماریوں سے اگر بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، چوتھے امام کا یہ عمل کرو۔ زیارت امام حسین آج سے اس نیت کے ساتھ کہ مولا جو جو بیمار ہے، کووڈ کے ہیں، کینسر کے، جو جو بیمار ہیں جس میں ہم سب کو دور کریں اور ہمارے رزق میں اضافہ۔ اور پھر ایک بات بولو، آج 24 محرم ہے، 40 تک زیارت 40 پڑھو اور چوتھے امام کو ہدیہ کرو، اور شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم زیارت 40 جو آپ روز 40 پڑھتے ہیں، وہ زیارت آج 24 ہے، کل 25 محرم سے روز 40 تک میری خواہش آپ کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ تم کو ملتا کیا۔ لیٹ می نو، مجھے واٹس اپ کر دینا،
جو بھی آپ کی حاجت ہے، 1000 حاجت ہے، 1000 حاجت سامنے رکھو، زیارت اربعین پڑھو، ایکسٹرا آرڈینری زیارت ہے، اتنی جیسا زیارت عاشورہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے. زیارت اربعین کے بعد زیارت اربعین 11ویں امام کا ارشاد کہ جو زیارت اربعین کرے گا، مولا حسین کی میں نے جد، وہ علامت مومن میں سے ایک علامت ہے. جو کوالٹیز ہیں مومن کی، ان کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ ہو کہ وہ ظاہر ہے حسین ابن علی روز اربعین. اب راستے بند ہیں، میں ایفورٹ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ کیا مجھے یہ کوالٹی نہیں ملے گی تو آپ اربعین کی زیارت لاس اینجلس میں اپنے گھر میں پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ مولا حسین میں آ نہیں سکتا لیکن میں آپ کو سلام کر رہا. یہ زیارت پڑھ کے تم یقین کرو تمہاری زندگی بدلے، تمہاری تاریخ بدلے، تمہاری تقدیر بدلے، تمہارا کام بنے. جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز تمہاری لائف میں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میں 11ویں امام کا ارشاد بتا رہا اور چوتھے امام کی یہ خواہش بتا رہا کہ زیارت اربعین پڑھ کے 20 محرم 20 سفر تک کو ہدیہ کرو. آپ خود دیں گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی جسٹ نیڈ یور دعا. میرے لیے دعا کر دینا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس دوستو، آخری مجلس کل ہے انشاءاللہ. میری ریکویسٹ پھر جاتے جاتے بولتے جا رہا، چوتھے امام کے نام میں کون دینے والا ہے؟ امام زین العابدین. اگر آ کے بولیں آپ کو کہ میرے بابا کے عزا خانے کے لیے کچھ دو تو دو گے؟ کچھ دو گے بھائی؟ بس یہی سمجھ کے دو کہ ایک کربلا کے عزادار، ایک کربلا کے ماتمدار. میں چوتھے امام کو اسی لیے بول رہا کہ ہدیہ کرنا. آپ زیارت پڑھ کے شب شہادت کہ مولا حسین کا سلام چوتھے امام کے ذریعے ہمارے پاس ہے، اسی لیے آج آپ کو زیارت پڑھ کے سلام دیں. کچھ نہیں کر سکتے، آخری وہ 4 سلام ہی کر لو 1 منٹ والا. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام. وارثہ پڑھے تو بہت اچھی. ہدیہ کرو، ہدیہ کرو، اس لیے کہ اسی امام کے ذریعے ہمارے پاس آئے. بس دوستو، قریب مظلوم امام کا جو ہے کہ شہادت کی رات ہے. اس امام کی شہادت کی رات ہے کہ جس نے اپنے بابا کا ماتم نہیں کیا، بابا کے پامال لاشے کو کربلا میں چھوڑ کے چلے گئے. بس میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا اور آپ نے سن لیا. جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے میری مجلس، صوفاس پہ بیٹھے ہوئے، چیئرس پہ ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، تو پلیز اگر شوز پہنے تو ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ فار 5 minutes. مولا آپ کی اس عزا کو، اس ماتم کو آج جنہوں نے اسپانسر کیا ہے مجلس کا، اللہ ان کی اس مجلس کو، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور ان کے رزق میں برکت دے، ان کی صحیح کو بھی قبول کرے. بہت بڑا کام کیا آج اور کل کی مجلس کرنے والے تو بڑے خوش نصیب، ویسے ہر مجلس کا اسپانسر کرنے والے کو. کل تو کربلا کے عزادار کی شہادت کی مجلس، کل آخری مجلس ہے اس سلسلے کی میری انشاءاللہ. اور باتیں بتاؤں گا چوتھے امام سے ریلیٹڈ. بس میری خواہش آپ سے دوستوں، حسد کے اوپر کل اور بولوں کہ اس غریب کا ماتم، اس مظلوم کا ماتم، کہ آپ خود سوچیں کہ بیٹا باپ کو دفن نہیں کرے، لاشا پڑا ہوا ہو زمین پہ، اس بیٹے کا حال کیا ہو، کیا حال ہو، کوئی سوچ سکتا؟ اللہ وہ وقت نہ لائے جو وقت چوتھے امام پہ گزر گیا. ایسا تڑپ کے کہتا تھا جب یہ قافلہ جا رہا تھا 11 محرم، اور شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام نشیب میں مولا حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے، سر سے پیر تک کام. بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے شہزادی زینب کو کہ سلام ہو میری دادی زینب پر.
جس کے ہاتھ دونوں پسے گردن سے بندھے ہوئے ایسے. دوستو میری شہزادی جو اونٹ سے زمین پر آئی ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئی. بی بی آئی، امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھال. شہزادی نے کہا بیٹا میں کیسے سنبھال، تم سنبھالو اپنے آپ. اس وقت چوتھے امام کا دل پھٹ گیا. پھوپھی کے علاوہ کسی کو نہیں بول سکتے تھے. شریکت الحسین کو بولا، تڑپ کے بولا پھوپھی اماں ارے میں کیسے برداشت کروں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا پڑا ہوا ہے، دفن نہیں ہو. یہ امام کے دل سے کوئی پوچھے کہ امام کے دل پہ کیا گزرتا. عزیزو جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے چلے، آپ سوچو کہ امام توق کا زنجیر میں اسیر ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ ظلم ہو رہا، جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے تو امام تڑپ جاتے تھے. ہر تماچے پہ سکینہ چوتھے امام کو پلٹ کے دیکھ کے کہتی بھیا مجھے بچا لو. آپ سوچو اتنی معصوم بچی ہے، اور چوتھے امام کیا حال ہوتا ہوگا بیمار کربلا کا. اس وقت ایک ہی جملہ کہہ رہے میری یتیم بچی ہے، اسے چھوڑ. دوستو جب اس ظالم نے بالوں کو پکڑا، سکینہ تڑپ گئی. بھائی کو دیکھا. امام زین العابدین نے کہا شمر کب تک ظلم کرے گا. یہ قافلہ جا رہا تھا، راستے میں بازار کے پاس رکا، ایک بازار کے پاس رکا، اور وہاں پر ہجوم تھا. ہجوم غور سے سننا، تڑپ کے روک. قافلہ ٹھہرا ہوا، ہجوم. ایک شخص ایک مسجد سے سامنے سے باہر نکل کے قافلے کو ایسے دیکھتا ہے، دیکھ کے نیزوں پہ سروں کو دیکھتا ہے. امام کے پاس آتا ہے کہ تو زنجیر میں میرا مولا اسیر. آپ سوچو، تصور کرو تو گریا کرو. آ کے کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ تم نے حکومت کے خلاف خروج کیا، اس لیے اللہ نے تم کو تمہارے اہل خاندان کو اسیر کیا، قتل کیا. دوستو امام کو کوئی ایسا بولے، امام نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے کہا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. کیوں؟ تو کہا تو نے آیت تطہیر پڑھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے آیت تطہیر پڑھی. امام نے کہا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے آیت مودت پڑھی. امام نے کہا تو نے آیت ولایت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے آیت ولایت. لیکن یہ آیتوں کو سن کے ایک لمحہ رک کے کہتا ہے ان آیتوں سے تم سے کیا مطلب؟ کہا وہ آیتیں ہمارے لیے تو نازل ہوئی. کہا وہ آیتیں تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی. کہا ہم ہی تو اہل بیت. وہ گھبرا گئے. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے کہا علی. کہا تمہارے بابا کا نام کیا؟ کہا حسین. کہا کون حسین؟ کون حسین؟ رسول کا نوازا، علی و فاطمہ کا بیٹا. امام نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں. عزیزوں وہ منہ پیٹنے لگا، ہائے فاطمہ کا لال اجڑ گیا، شہید ہو گیا، یہ ان کا خاندان. رونے لگا، تڑپنے لگا امام سے کہ مولا کوئی خدمت بتائیں. تو امام نے کہا ایسا کر کچھ چادریں لے کر آ. کہا کیوں؟ تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں لا، اور ایک پارچہ ایک کپڑا لے کر آ. وہ دوڑتا ہوا گیا، جا کے بازار سے چادریں خریدا. ہائے میرے مولا کو کتنا خیال تھا. جب چادریں لائے تو ظالم شمر، اللہ ظالم اس پہ عذاب نازل کرے، شمر نے چادروں کو کھینچ لی. اس نے اس کپڑے کو لا کے کہا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. لا کے کپڑے کو لا کے کہا مولا یہ کپڑا کیوں چاہیے؟ تو امام نے اپنی گردن کو جھکایا. دوستو کیوں جھکایا گردن کو؟ کہا جب دھوپ چڑھتی ہے، سورج چڑھتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، یہ توق ہے، میری توق اتنی گرم ہو جاتی، اس کے نیچے یہ کپڑا رکھ دے. ہائے میرا مولا کیا حال. دوستو 34 برس تک روتے رہے یہ کہہ کے کہ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. بس میں آپ کو ایک چیز بتا دی، میں نے کہا تھا 24 برس کا امام تھا. امام کی کیا حالت ہو گئی اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر آیا،
اور میں نے بھی کہا کہ توق کا زخم کتنا تیز تھا امام کے لیے. بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. شہادت جیسے امام کو زہر دیا گیا وہ تو کل کی مجلس پھر سننا، کل شہادت تھی. تو جب امام واپس پلٹ کر آئے مدینہ منورہ، مدینے میں آنے کے بعد امام نے بشیر سے کہا کہ جا کے مدینے میں اطلاع کر دے کہ ہم آ گئے واپس. بشیر سیاہ پرچم لے کے مدینے میں داخل ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ مدینے والوں، مدینہ لٹ گیا، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے. مدینے میں ہنگامہ مچ گیا، ہر طرف سے لوگ دور آنے لگے، پوچھنے لگے کہ کون واپس آیا. بشیر کہتا تھا چوتھے امام واپس آئے اور سیدانیہ. اسی طرح جناب اب غور سے سننا، اسی میں مجلس ختم کر رہا ہوں. جناب محمد حنفیہ، محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، چوتھے امام کے چچا ہے، مولا علی کے صاحبزادے ہیں. محمد حنفیہ بیمار تھے اس لیے کربلا نہیں گئے تھے. محمد حنفیہ نے آ کے بشیر سے پوچھا یہ بتا واپس کون آیا؟ تو اس نے کہا کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہے. تو محمد حنفیہ نے کہا کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو کہا شہر کے باہر قافلہ رکا ہوا ہے. اب محمد حنفیہ کے جملے امام علی کے فرزند کے، مولا حسین کے بھائی کے، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. دوستوں محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا، باہر آنے کے بعد دیکھا کہ ایک قافلہ رکا ہوا ہے اور قافلہ رکا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں اور خیموں کے باہر ایک ضعیف انسان، ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے. محمد حنفیہ چچا ہے، صرف 1.5 یا 2 سال ہوئے کربلا کے لیے جانے کے لیے آئے اور آ کے چوتھے امام سے کہنے لگے کہ اے ضعیف، اے بزرگ، یہ بتا کہ میرا بیٹا سید سجاد کا ہے. بس امام زین العابدین نے سر کو اٹھا کے کہا چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا. امام کو دیکھ کر محمد حنفیہ تڑپ گئے، کہا میرے لال یہ حال ہو گیا، ارے کیا گزر گئی میرے گھر پہ. اب سوچو 1.5 سال پہلے ملے تھے اور 1.5 سال کے بعد یہ حشر ہوا کہ امام کو سگے چچا نے نہیں پہچانا. محمد حنفیہ صاحب نے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا کہ بتاؤ بیٹا میرے گھر پہ کیا گزری، میرے بھائیوں پہ کیا گزری، ایک ایک کی شہادت سنائی. آخر میں کہا چچا جب کوئی باقی نہیں تھا، آپ کے میرے بابا، آپ کا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ان کے سوکھے گلے میں خنجر چل گیا. محمد حنفیہ بہت چاہتے تھے مولا حسین کو، روتے روتے اپنے دونوں ہاتھوں کو امام زین العابدین کے گلے میں ڈال دیا. دوستوں اب تک محمد تڑپ رہے تھے، اب علی تڑپنے لگے. کہا چچا ان ہاتھوں کو ہٹاؤ. پوچھا بیٹا کیوں؟ تو اپنی گردن کو جھکا کے کہا چچا مجھے توق خاردار پہنائی گئی تھی. چچا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ توق پہن کر تازیہ مار رہے تھے اور چچا میں نے یہ ظلم عظیم برداشت کر کے واپس آیا. پروردگار میرے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، میرے مولا سجاد کا واسطہ اللہ ہماری مختصر سی مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے اور جنت المخی، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ میرے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرزند زہرا کو سلامت. پروردگار ان کے صدقے میں سب کو سلام. جتنے بیمار ہیں دنیا بھر میں ان سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ دے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج کی جو مجلس کے سپانسرز ہیں ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور بورڈ پہ جن کے نام ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ.